تو میں آئی یوز ٹو ہیٹ پولیٹکس. مجھے جب یہ زرداری، نواز شریف اور ان لوگوں کو دیکھتا تھا نا، میں کہتا تھا یار یہ سب سے گندا ترین کام ہے، ادھر کوئی کیوں جائے گا. ایک بہت بڑا ایک چیپٹر ہے جو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ کس طرح ایک شخص نے نا اس ریاست کے اوپر عذاب بن کے آیا اور اس نے کس طرح تباہی مچائی. بڑے انکشافات کیے انہوں نے کہ 2019 میں جو ہے عمران خان کی گورنمنٹ تھی، اس وقت باجوہ صاحب نے کشمیر کا سودا کر لیا تھا، مودی نے پاکستان آنا تھا. تو کیا اس انٹرویو کے بعد آپ نے عمران خان سے رابطہ کیا؟ کیونکہ اس وقت تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی. جو کرپٹ مافیا ہے اوپر، جنہوں نے پورے ملک کو چوسا ہوا ہے، اور ایک وہ لوگ رہ جائیں گے جو بالکل غریب ہیں. تو پھر بیچ میں سے جو لوگ ہیں جو جنہوں نے اس پوری کمیونٹی کو سہارا دیا، وہ اگر چلے جائیں گے کہ پھر ملک کدھر رہے گا. بات ہو سیاست کی یا ہو ملاقات آپ کے سپر سٹار سے، ہو ٹاؤن گپ شپ یا تبصرہ ملکی حالات پر، دیکھتے رہیے پروگرام 20 منٹس حسیب احمد کے ساتھ ہر شام رات 9 بجے صرف خبرنامہ ٹی وی پر. السلام علیکم ناظرین، خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسیب احمد. ناظرین اس وقت موجود ہیں اسلام آباد پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کا جو سینٹرل یہاں پہ آفس ہے اس میں موجود ہیں، اور میرے ساتھ جو شخصیت پروگرام میں موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے جنرل سیکرٹری ہیں راجہ منظور خان صاحب. یو کے میں مقیم تھے، کیسے لائف چھوڑ کے سیاست میں آئے، پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی اور کیسے خدمات سر انجام دینے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. منظور صاحب مقیم تھے یو کے اندر، عیاشی کی زندگی گزار رہے تھے، شاہانہ لائف گزر رہی تھی، کیسے چھوڑ کے سیاست میں آگے؟ دیکھیں، خان صاحب سے جب ہماری پہلی ملاقات ہوئی اور ہم نے جب خان صاحب اس وقت چونکہ پارٹی بن رہی تھی، تو ایک بات اوورسیز پاکستانیوں کو اور کشمیری جو جتنے بھی ہماری وہاں پہ، کیونکہ کشمیری تعداد کافی زیادہ ہے یو کے میں، وہ ان کو کہتے تھے کہ آپ لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں پہ بلیسنگ کی ہے، پریویلیج لائف ہے، آپ کے اوپر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ واپس اپنے گھر کا پتہ کریں. مجھے آپ جیسے لوگوں کی جو یہاں پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ان کی ضرورت ہے، جنہوں نے دنیا دیکھی ہوئی ہے، جن کے پاس ایکسپوئر ہے، انٹرنیشنل ایکسپوئر ہے. تو اس وقت پھر جب یہ بار بار خان صاحب کی طرف سے یہ دعوت تھی، تو ہمیں اس بات کا ضرور خیال تھا کہ ہمیں ایک نہ ایک دن جا کے اپنے وطن کو سرو کرنا ہے. اور پھر ہم نے اس بات کا ایک تہیہ کر لیا. میری طرح کے کئی ہزاروں دوست تھے ہم، اور 2013 کے الیکشن سے پہلے مجھے یاد ہے کہ ایک بڑی تعداد میں لوگ آئے اور انہوں نے آ کے پھر پی ٹی آئی میں ایکٹیولی کام شروع کر دیا. آئی واز ون آف دیم. اور ہم نے مل کے پی ٹی آئی آزاد کشمیر میں، ہمارے یہاں پہ ایک سینئر دوست تھے راجہ مصدق خان، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، وہ فاؤنڈنگ جو چیف آرگنائزر بھی تھے پی ٹی آئی کے، ان کے ساتھ ہم نے مل کے اس پی ٹی آئی کو آرگنائز کرنا شروع کیا. اور وہ بھی وہاں سے میرے ساتھ ہی آئے، اور ہم نے آ کے عمران خان کے یہ جو پولیٹیکل کام کاج ہے اس میں جتنا ہم سوچتے تھے کہ ہاتھ بٹا سکیں بٹائیں. تو یہ ہماری خواہش اور کوشش یہ تھی کہ اگر اللہ نے ہمیں کچھ دیا ہوا ہے تو ہمارے اوپر اتنی زیادہ ذمہ داری ہے ان لوگوں کی جو یہاں پہ لیس پریولیج ہیں، جن کے لیے زندگی مشکلات کا شکار ہے. تو ہم نے پریکٹیکلی اس سارے عمل سے گزرے ہیں پچھلے 10-12 سال میں، کہ ہم نے اس چیز کو محسوس بھی کیا ہے کہ لوگوں کی مشکل کیا ہے. اور ہم نے اپنی زندگی چھوڑ کے بھی اس لیے آئے کہ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ ہم پاکستان کے لیے، ہم اپنے ملک کے لیے، آزاد کشمیر کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو ابھی اسی مشن پہ جاری ہیں. عمران خان صاحب کی جو لڑائی ہے وہ اب حقیقی طور پر صحیح جو فیصلہ کن موڑ میں داخل ہو چکی ہے. تو اس میں ایک اہم بات جو میں کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ چونکہ آج بھی سنتے ہوں گے آپ، ویل اویئر ہیں کہ 8-9 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں. اور اس میں بڑی بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ وہ لوگ جو عمران خان کی کال پہ، میکسیمم وہ لوگ، میں اپنے کئی دوستوں کو جانتا ہوں جو بالکل بد دل ہو گئے ہیں کہ یار اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، یہ پچھلے 1 سال سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور یہ جو برین ڈرین ہوتا ہے جس میں لوگ اپنے ملک کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کوالیفائڈ لوگ جو ہوتے ہیں، پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں، اس سے اصل نقصان اسی کا ہو جاتا ہے. کیونکہ رہنے والی جو کمیونٹی ہے وہ کون بچتی ہے؟ ایک وہ جو راج کر رہے ہیں، جو کرپٹ مافیا ہے اوپر، جنہوں نے پورے ملک کو چوسا ہوا ہے، اور ایک وہ لوگ رہ جائیں گے جو بالکل غریب ہیں. تو پھر بیچ میں سے جو لوگ ہیں جو جنہوں نے اس پوری کمیونٹی کو سہارا دیا، وہ اگر چلے جائیں گے کہ پھر ملک کدھر رہے گا. یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے جو آپ کے نوٹس میں لانی تھی. اچھا راجہ صاحب یو کے اندر جب تھے تو بڑی لائف سکون سے گزار رہے تھے آزادی کے ساتھ. تو سیاست میں جب سے قدم رکھا، واپس پاکستان آئے، سیاست میں انوالو ہوئے، کچھ فرق لگا لائف کا، زندگی میں کچھ ان بیلنس ہوئے؟ دیکھیں، پولیٹیکل پرسنالٹیز کی اپنی لائف کوئی نہیں ہوتی.
وہ انہیں پھر سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، اپنے بچوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، اپنی فیملیز کو، اپنے پرسنل ریسورسز کو، اپنے ٹائم کو، اپنی انرجی کو، ہر چیز کو قربان کرنا. آپ ہمارے قائد عمران خان کو دیکھیں، مطلب وہ ہم تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے نا. وہ تو ایک انٹرنیشنل سیلیبریٹی تھا، دنیا کے جس ملک میں جائے کروڑوں کمائے، جس طرح رہنا چاہے، اور اس نے سارا کچھ قربان کیا. ہم آج عمران خان کو دیکھتے ہیں پسینے میں شرابور، کبھی کسی ایک سٹیج پہ، کبھی دوسرے سٹیج پہ. اپنے بچے جو تھے وہ سارے کے سارے صرف اس وجہ سے چھوڑ کے گئے نا کہ ہمارے لیے کچھ نہیں ہے اس پاکستان میں اور ہماری زندگی میں. جمائمہ خان سے آپ آج بھی پوچھیں تو وہ کہتی ہیں کہ عمران خان ایک پراؤڈ مین ہے، ایک بڑی عظیم شخصیت ہے، لیکن چونکہ میری شادی شدہ زندگی کوئی نہیں تھی تو مجھے پھر جانا پڑا. تو یہ ایک بڑی بدقسمتی ہوتی ہے ایک پولیٹیکل پرسنالٹی کی کہ اسے سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے. ہم نے ذہنی طور پہ جب آپ دیکھیں مشن بنا لینا کہ یہ میری جو اسٹرگل ہے یہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ میں نے نام کمانا ہے، میں نے ٹکٹ لینا ہے، میں نے عہدہ لینا ہے، میں نے بلے بلے کرانی ہے، میں نے لوگوں کے کندھوں میں بیٹھ کے نعرے لگوانے ہیں، میں نے پھولوں کی پتیاں میں نے اس کو انجوائے کرنا. یہ اس لیے نہیں ہوتا. اس کے پیچھے آپ کے دل کے اندر وہ زیسٹ ہونا چاہیے، وہ مشن ہونا چاہیے جو آپ کو ہر لمحہ موٹیویٹ کرے کہ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ واقعی سچ ہے. اچھا رائے صاحب، پاکستانی سیاست کو دیکھیں تو یہ لگتا ہے کہ یہاں پہ خاندانی سیاست عرصہ دراز سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو. تو کیا آپ کا بھی بیک گراؤنڈ سیاسی تھا یا پھر جنرل سیکرٹری کیسے بن گئے؟ دیکھیں یہ کچھ پی ٹی آئی میں ہی ہو سکتا ہے، یہ کسی دوسری جماعت میں یہ ایگزامپل آپ کو نہیں ملے گی کہ میرے جیسا شخص جس کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھا، جس کی فیملی میں کوئی، انفیکٹ میں آپ کو اگر سچ بتاؤں نا تو میں آئی یوز ٹو ہیٹ پولیٹکس. مجھے جب یہ زرداری، نواز شریف اور ان لوگوں کو دیکھتا تھا نا، میں کہتا تھا یار یہ سب سے گندہ ترین کام ہے، ادھر کوئی کیوں جائے گا. اگر وہ عمران خان کی پرسنالٹی نہ آتی تو میری طرح کے کئی ہزاروں لوگ جو اس سیاست سے بالکل دور تھے وہ آئے. لیکن اصل بات یہ ہے جو میرا نوجوانوں کے لیے پیغام ہے کہ آپ کنسسٹنسی کے ساتھ جس مشن کے لیے جڑ جائیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال کے آپ کو ضرور کامیابی دیتا ہے. اور پھر پی ٹی آئی کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس بات کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ شخص ایک لگاتار محنت کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ کام کر رہا ہے، کاز کے ساتھ کام کر رہا ہے، اپنی دوڑ دھوپ، ذاتی جو ہے انرجی، ریسورسز، ٹائم سب کچھ دے رہا ہے. تو مجھے انہوں نے یہ آنر بخشا ہے. اور میرے لیے اس وقت سب سے بڑے اعزاز کی بات یہ ہے کہ میں عمران خان کی آزاد کشمیر کی پارٹی کا جنرل سیکرٹری ہوں، اور جو کہ کسی دوسری پارٹی میں آپ کو اس طرح کا کوئی عمل نہیں ملے گا. وہ دیکھتے ہیں کہ وہ جی ان کے دادا کیا تھے، ان کے باپ کیا تھے، انہوں نے کتنے دفعہ جی الیکشن جیتے ہوئے ہیں. تو جب آپ نوجوانوں کو موقع دیتے ہیں، یہ پی ٹی آئی ہی یہ جو ہے رسک لے سکتی ہے اور انہوں نے لیا ہے، اور جس کی وجہ سے آزاد کشمیر میں آج ہماری حکومت ہے. نوجوان سب پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا رائے صاحب، آزاد کشمیر میں جنرل سیکرٹری مرکز سے آپ بن گئے، تو جب آپ نے عہدہ سے اپنی سیٹ سنبھالی تو کیا دیکھا کہ آزاد کشمیر کے کیا حالات تھے، اور آپ کے آنے کے بعد کیا چینجز آپ نے کی آزاد کشمیر کی ریاست کے لیے؟ دیکھیں ایز اے پارٹی تو ریاست کے لیے ہم کچھ بہت بہتر نہیں کر سکتے، چونکہ پارٹی میں آپ کی جو ذمہ داری ہوتی ہے آپ نے پارٹی کو آرگنائز کرنا ہوتا ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک اچھا ڈیٹا بیس بن جائے. مطلب آپ کو میں چھوٹی سی مثال دوں، ابھی بلدیاتی الیکشن ہوئے تو پی ٹی آئی کا جو فارم تھا وہ آن لائن تھا، ڈیجیٹل تھا، ایک کلک کے اندر 3 کوئی بھی بندہ اپلائی کر سکتا تھا. اور جو دوسری پارٹیوں کا دیکھیں تو وہ اتنے بڑے بڑے پرچے لے کے پھر رہے ہوتے تھے. تو یہ ہم نے ڈیجیٹلائز کیا ہے اس پارٹی کو. ہم نے اس پارٹی کو منظم گراس روٹ لیول پہ منظم کرنے کے لیے باقاعدہ ایک پلان بنایا ہے. ایک پراپر کانسٹیٹیوشن اپلائی ہوتا ہے ہماری پارٹی کے اندر، جس کو پورے کا پورا ایک ہمارا ایک آپ نے دیکھا ہے یہ سینٹرل آفس ہے، اس طرح ڈسٹرکٹ سے آفیسز بنے ہوئے ہیں، باقاعدہ لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں. ہم اس پارٹی کو نا ایک انسٹیٹیوشن بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں. جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میرا خواب ہے کہ یہ پارٹی ایک دن ایسا ادارہ بنے کہ جہاں جو ہے ٹرو جینون لوگ اپنے آپ اوپر آ جائیں. تو یہ وہ ادارہ بنے گا جس میں عام لوگ جو محنتی لوگ ہوں گے نا وہ اس میں حصہ ڈال کے اوپر آ سکتے ہیں. ورنہ جس موروثی سیاست کے اندر بہت مشکل ہے کہ کوئی آپ کسی مطلب آؤٹ آف دا بلو کسی بندے کو اوپر آنے دیں. یہ جو مافیا بیٹھا ہوا ہے پولیٹکس میں. کشمیر کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، نون لیگ کی حکومت رہی، ابھی ریسنٹلی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی. تو راجہ صاحب آپ نے کیا دیکھا کہ اس وقت کشمیر کن حالات سے گزر رہا ہے؟ کیا آپ نے جو کشمیری بھائی لائن کے اس سائڈ پہ ان کے لیے بھی کچھ سوچا، ان کے لیے آواز اٹھاتے؟ ابھی بڑے آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر الزام اٹھ رہے ہیں، باجوہ صاحب پہ لگ رہے ہیں، کشمیر بھیج دیا تھا انہوں نے، یہ خود ایکسیپٹ کر رہے ہیں. تو کیا لگتا ہے ایسا کچھ ہوا تو اس پہ آپ نے بات کی ہے؟ ڈیفینیٹلی ہماری تو لائن بڑی دو ٹوک اور کلیئر ہے. کشمیر کے حوالے سے عمران خان صاحب نے جو لائن لی ہے وہی ہماری لائن ہے، اور وہ ایسی لائن ہے کہ آج تک کسی نے نہیں دی. مطلب آپ عمران خان کی
وہ جو 49 منٹ کی تقریر جو ہے وہ اس نے اقوام متحدہ میں کی تھی، اس میں سے 26 منٹ مسئلہ کشمیر پہ بات کی، اور مسئلہ کشمیر کی وہ جو تقریر تھی اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ایک مستند ڈاکومنٹ کے طور پہ یاد رکھی جائے گی کہ کوئی شخص آیا تھا جس نے عالم اقوام کے ضمیروں کو جھنجھوڑا تھا، اس در و دیوار کو ہلایا تھا. وہی لائن ہم نے آزاد کشمیر میں رکھی ہوئی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں، آپ عمران خان کے کوٹلی جلسہ اور دیگر سٹیٹمنٹ میں آپ ان کو اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے 2 قدم آگے جا کے کہا کہ جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان مسئلہ کشمیر کا حل ہوگا اور جب کشمیری یہ طے کریں گے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے، تو پاکستان پھر ان کو یہ حق دے گا کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ طے کریں کہ وہ کیسے پاکستان کے ساتھ ریلیشن رکھنا چاہتے ہیں. ابھی ریسنٹلی شاید وہ انٹرویو آپ کی بھی نظر سے گزرا ہو، حامد میر صاحب کا انٹرویو تھا، بڑے انکشافات کیے انہوں نے کہ 2019 میں جو ہے عمران خان کی گورنمنٹ تھی، اس وقت باجوہ صاحب نے کشمیر کا سودا کر لیا تھا، مودی نے پاکستان آنا تھا، سنا ہوگا آپ نے بھی انٹرویو. تو کیا اس انٹرویو کے بعد آپ نے عمران خان سے رابطہ کیا، کیونکہ اس وقت تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی؟ دیکھیں، خان صاحب نے اس معاملے میں بڑا دو ٹوک موقف ہمیں دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میرے اوپر یہ پریشر ضرور تھا ان چیزوں کے لیے جس پہ میں کمپرومائز کوئی نہیں کر رہا تھا. ہم نے دیکھا پھر الٹیمیٹلی رجیم چینج آپریشن جو ہوا ہے وہ کیوں ہوا ہے، یہی کہ عمران خان کچھ چیزوں پہ اصولی طور پہ کھڑا تھا. وہ کہتا کسی صورت ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گا. آپ دیکھیں اس معاملے کو کہ جیسے ہی عمران خان گیا ہے، ہمارا جو کراس بارڈر جو ہے ٹریڈ ہے وہ شروع ہو گیا. اس پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے آ کے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جس ٹریڈ کے لیے عمران خان نے شرط رکھی ہوئی تھی کہ اس وقت تک بھارت کے ساتھ ٹریڈ نہیں ہوگا جب تک مسئلہ کشمیر پہ بات چیت نہیں ہوگی، جب تک آپ 5 اگست میں جو آپ نے 370-35 کا جو ریووک کیا آرٹیکل اس کو بحال نہیں کر دیتے، کشمیر کی جو خصوصی حیثیت ہے اس کو ریسٹور نہیں کر دیتے. انہوں نے اس وقت تک انہوں نے شرط رکھی ہوئی تھی. اور ہماری جو باجوہ صاحب جو تھے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جی کسی طرح پاکستان انڈیا کے ساتھ فقط کشمیر ہم ان کے ساتھ دوستانہ تعلق بنا دیں، تو اس پہ انہوں نے سٹینڈ لیا تھا. ہمارا سٹینڈ بھی عمران خان کا کے ساتھ کھڑا ہے، کشمیریوں کا سٹینڈ، پورے عام کشمیری خواہ کسی بھی پارٹی سے وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کا سٹانس، وہ مانتے ہیں کہ پہلا شخص تھا جس نے دنیا کے جس فورم میں بھی گیا، جس طرح RSS مائنڈ سیٹ کو، جس طرح مودی کی دہشت گردانہ سوچ کو، جس طرح جو ایک نازی سوچ سے انہوں نے ملوایا اس سے مودی کی سوچ کو. یہ دنیا میں پہلی دفعہ ہوا کہ انڈیا ڈیفینسو ہو چکا تھا کہ ہمارا یہ والا جو روپ ہے، ویسے تو دنیا میں وہ لارجسٹ ڈیموکریسی تو سیکولر ملک تو پتہ نہیں کیا کیا آپ نے آپ کو کہتے ہیں، لیکن خان صاحب نے جب آپ کو ان کو ہٹلر کے ساتھ جوڑا نا، لوگوں کو سمجھ آئی کہ یہ کتنا خطرناک ملک ہے. خان صاحب نے جواب دیا. اچھا راج صاحب، ٹائم کم ہے، تو جس طرح بغاوت پاکستان کی سیاست میں ہوتی ہے، کیا کشمیر کی سیاست میں بھی ایسی بغاوت ہوتی ہے؟ کیونکہ ریسنٹلی دیکھنے کو ملا 2 سالوں میں آزاد کشمیر کے 3 وزیر اعظم چینج ہوئے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا سین چل رہا ہے بیہائنڈ؟ کیا بغاوت چلتی ہے یا پھر پیسہ کام کرتا ہے؟ دیکھیں، بحیثیت کشمیری مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے جب یہ جو کچھ ہوا ہے آزاد کشمیر کے اندر، اور اس کو میں رجیم چینج آپریشن 2 کہتا ہوں. اور یہ آزاد کشمیر میں جس طرح بولیاں لگی ہیں، جس طرح سے انٹرفیئرنس کی گئی ہے، جس طرح جمہوری مینڈیٹ کے اوپر شب خون مارا گیا ہے. جس پارٹی کے پاس مینڈیٹ ہوتا ہے اس کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنے 5 سال پورے کرے. لیکن آپ امیجن کریں کہ 32 ہمارے لوگ ہیں اور دوسری سائڈ پہ 19 لوگ ہیں، اور وہ 19 والے جو ہے نا مل کے تو گورنمنٹ بنا لیتے ہیں. انور حق صاحب پی ٹی آئی کے بندے تھے، لیکن اپوزیشن کی طرف سے مل کے وہ کچھ غلطیاں ہماری بھی ہیں. انوار الحق صاحب اچھے آدمی تھے، میری خواہش تھی اور ہے بھی کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی رہیں، اور پی ٹی آئی کے ہی وزیر اعظم اچھے لگتے ہیں. لیکن چونکہ ہماری اپنی بہت ساری اس طرح کی پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے اندر بہت ساری ہماری خامیاں کوتاہیاں تھیں گورننس کے اعتبار سے. ہمارے جو بدقسمتی رہی ہے کہ ہمارے جو ایکس پرائم منسٹر تھے، جو پارٹی کے صدر بھی تھے، انہوں نے اس طرح ڈیلیور نہیں کیا، لوگوں کو بڑا مایوس کیا، پوری MLAs مایوس تھے. ایسی سچویشن میں ہمیں اس مشکلات سے گزرنا پڑا. اس پہ بڑی ڈیٹیل آپ سے گفتگو کریں گے، پھر کسی دن کریں گے. لیکن یہ ایک بہت بڑا ایک چیپٹر ہے جو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ کس طرح ایک شخص نے نا اس ریاست کے اوپر عذاب بن کے آیا اور اس نے کس طرح تباہی مچائی. راج صاحب، لاسٹ کویسچن ہے آپ سے میرا. جس طرح سے باتیں سامنے آتی ہیں، سیاست ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کہیں پہ بھی بات نکل سکتی ہے. اگر لیٹس سپوز کہ اگر پی ٹی آئی کہیں پہ جس طرح ان کی باتیں نکل رہی ہیں، کوئی بھی صافی حضرات بتا رہے ہیں یا پارٹی کے بعد میں پتہ چلے گا، کوئی بھی اگر کشمیر کے اگینسٹ جاتی ہے آپ کی گورنمنٹ، آپ کی پارٹی پی ٹی آئی، تو کیا آپ کو کشمیر پیارا ہوگا یا پھر پارٹی پی ٹی آئی میں رہیں گے یا پھر کشمیر کو پیارے کریں؟ کشمیر پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کسی کا بھی نہیں ہے. اور میں کبھی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ پی ٹی آئی کوئی ایسی پالیسی ڈیزائن کرے گی جو کشمیریت سے ہٹ کے ہوگی. کیونکہ خان صاحب نے 2 نعرے دیے تھے ہمیں، اور ہمارے کہنے پہ دیے تھے. مجھے یاد ہے کہ
کہ کشمیر کشمیریوں کا ہے اور کشمیر کے فیصلے کشمیری کریں گے. یہ تو ان کا یہ نعرہ تھا. اب رائے صاحب اس میں یہ بھی سامنے آ رہی ہے نا کہ 3.5 سال گورنمنٹ، خان صاحب نے خود کہا کہ میری گورنمنٹ 3 سال میں نے نہیں چلائی، اس کے پیچھے کوئی اور چلا رہا تھا، طاقتور حلقے تھے. تو کیا پھر اس سوچ کی بنیاد پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر انہوں نے کچھ رجیم چینج کی ہو کشمیر کے حوالے سے تو ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ تو پی ٹی آئی کی تھی، اسٹینڈ تو لے سکتی تھی. اگر اسٹینڈ نہیں لیا، کچھ ایسا کل موقف سامنے آ جاتا آپ کے، تو کیا کہیں گے پھر؟ علامہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. کشمیر سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے. ہم کشمیر پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. کشمیر کی جو ایک حیثیت تھی، یہ ایک انٹرنیشنل جو ہے ڈسپیوٹ ہے، یہ سب کو پتہ ہے. وہ 12 قراردادیں موجود ہیں یونائٹڈ نیشن میں جو اس کے بارے میں کہتی ہیں کہ ہم نے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا جو وعدہ کشمیریوں کے ساتھ کیا وہ پورا ہوگا. تو اس پہ تو کوئی دوسرا جھگڑا ہے ہی نہیں. نہ ہی کشمیری، کوئی بھی کشمیری میرے خیال سے اس پہ پیچھے ہٹے گا. کشمیریوں کے نام جاتے جاتے آخری کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں کشمیری، میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ میں یو کے میں رہا ہوں تقریباً 10 سال اور آلموسٹ مور دین 40-50 کنٹریز میں نے ٹریول کیا. اور کشمیریوں کو جتنا میں نے ان کے اندر پوٹینشیل پایا نا، شاید جتنے ریزیلینس، یہ بڑی ریزیلینٹ قوم ہے، شاید ہی کوئی دوسری قوم ہو. اور میں نے دیکھا ہے کہ آپ یہ لوگ جب یو کے گئے تو انہوں نے وہاں کی پارلیمنٹ میں جگہ بنا لی، وہاں کی حکومتی پارٹیوں میں جگہ بنا لی، وہاں کے بڑے بڑے بزنسز میں جگہ بنا لی. تو یہ ایک بڑی جو کہتے ہیں فرٹائل لینڈ ہے ہیومنس کی. اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر ان کو اچھی گورننس مل جائے، ان کو اچھا ہمارے ملک میں جو پوٹینشیل موجود ہے آزاد کشمیر کے اندر، اسپیشلی سیاحت کے اندر، معدنیات کے اندر، زراعت کے اندر، یا دیگر جتنے بھی آبی ذخائر ہیں ہمارے، اس پہ وہ اگر پراپرلی یوٹیلائز ہو جائیں تو یقین جانے یہ جس کو جنت نظیر کہا جاتا ہے نا، حقیقی معنوں میں آپ کو یہ ادھر نظر آئے گا کہ یہ واقعی جنت کا ایک خطہ ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ناظرین، بہت کم ٹائم تھا جو کہ کچھ حقائق بھی سامنے رکھنے تھے. انشاءاللہ پھر سے رائے صاحب سے ملاقات کریں گے اور ایک لمبی داستان آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ حسیب احمد کو دیجیے اجازت. نیکسٹ پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اپنے اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.